بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. قابل قدر علماء کرام، طالب علم بھائیوں، بزرگوں اور اوپر بیٹھی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ مہینہ اور یہ سال، یہ اسلامی ہجری نیا سال ہے اور نئے سال کا پہلا مہینہ ہے۔ دیکھیے، جب انگریزی نیا سال آتا ہے، جسے ہم عیسوی نیا سال کہتے ہیں، تو اس وقت شاید بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ معلوم نہ ہوتا ہو کہ کل کو یا آج نیا سال ہونے والا ہے، نیا سال آنے والا ہے یا نیا سال آ گیا ہے۔ جب بھی وہ تاریخ آتی ہے 1 جنوری کی، تو اس جنوری کی پہلی تاریخ آنے سے پہلے ہی لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ نیا سال آنے والا ہے، اور اس نئے سال کا جشن منانے کی تیاری بھی کرتے ہیں۔ اس نئے سال کو منانے کی تیاری سبھی کرتے ہیں، اس میں مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب اسلامی ہجری نیا سال آنے والا ہوتا ہے، تب بھی کسی کو معلوم نہیں ہوتا، بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، بہت خاص لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ نیا سال آنے والا ہے یا نیا سال آیا ہے۔ بلکہ یہ ہوتا ہے کہ نیا سال آ کر، نئے سال کی پہلی تاریخ آ کر وہ تاریخ گزر جاتی ہے، اور بہت سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کب تاریخ آئی، کب گزر گئی۔ تو اسلامی تاریخ کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے، یہ افسوسناک پہلو ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جشن منانا ہے، کہ نیا سال اگر اسلامی نیا سال آئے تو جشن منانے کی تیاری کیجئے یا جشن منائیے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ جشن تو نہیں منانا، اسلام میں جشن منانے کی اجازت نہیں، لیکن آپ جس اسلام کو مانتے ہیں، جس شریعت کو مانتے ہیں، جس مذہب کو مانتے ہیں، اس مذہب کی طرف منسوب ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ تو آج جو بات بتانے والا ہوں وہ اس بارے میں بتاؤں گا کہ اسلامی نیا سال یا اسلامی تاریخ کی کب شروعات ہوئی، کیوں شروعات ہوئی اور کیسے شروعات ہوئی۔ تو یہ بات آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، اگر معلوم ہے تو ٹھیک، اور اگر نہیں معلوم ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں جتنی تاریخیں ہیں، جتنے کیلنڈر ہیں، ان کیلنڈروں کی کہیں نہ کہیں کسی شخصیت، کسی خاص واقعے، کسی خاص قوم، کسی خاص مذہب کی طرف نسبت ہے۔ آپ دیکھیں جو مشہور ہے عیسوی تاریخ، یہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ اسی طرح مختلف دنیا میں
تقویم رائج ہے، کیلنڈر رائج ہے، ان کی نسبت کہیں نہ کہیں ہے کسی خاص قوم کی طرف، کسی خاص شخصیت کی طرف، کسی خاص دن اور تاریخ کی طرف، کسی خاص واقعے کی طرف۔ چنانچہ ایسا ہوتا تھا اسلام آنے کے بعد بھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اس کے بعد آپ کی بعثت، پھر آپ کی ہجرت، آپ کی وفات، اس دنیا سے آپ کے رخصت ہونے کے بعد بھی، آپ جب پیدا ہوئے تب بھی، آپ کو جب نبوت عطا کی گئی تب بھی، آپ جب ہجرت کر رہے ہیں تب بھی، اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے تب بھی۔ آپ کی رخصت ہونے کے بعد، آپ کی وفات ہونے کے بعد تک ابھی اسلامی تاریخ جس کو ہم ہجری سال کہتے ہیں وہ طے نہیں ہے۔ اس وقت بھی لوگ مختلف طریقوں سے دنوں کو گنا کرتے تھے اپنا کام کرنے کے لیے، کہ فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں چیز، تو اس میں بھی لوگ مختلف واقعات کو یاد کرتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو کب ہوئی؟ تو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے، توڑنے کے لیے ابرہہ کی جو فوج آئی تھی، اس سے 50 سال بعد، اسی طرح مختلف جو جنگ ہوتی تھی اس جنگ کی نسبت کر کے لوگ اپنا کام کرتے تھے، اپنی تاریخ یاد کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ خلیفہ بنے ہیں، اس وقت ایسا احساس ہوا اور لوگ اس بات کو سوچنے لگے اور یہ تذکرہ چلنے لگا، آپس میں یہ بات ہونے لگی، بلکہ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود جو گورنر مقرر فرمائے تھے ان لوگوں سے کہا، یا جو اپنے قریبی لوگ تھے ان سے آپ نے کہا کہ میرے پاس خطوط آتے ہیں اور میرے خطوط آپ کے پاس جاتے ہیں، اس میں تاریخ نہیں لکھی ہوتی جس سے اندازہ ہوگا کہ کس تاریخ کو یا کس سال میں یہ خط میں نے بھیجا تھا۔ مہینہ لکھا ہوتا ہے، مہینہ اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو مہینہ ہے وہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یہ جو مہینہ چلا آ رہا ہے یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہی لوگ اس مہینے کے مطابق عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان یہ کیا کہ اللہ نے جس وقت آسمان اور زمین کو بنایا اسی وقت اس مہینے کو بھی بنایا تھا، اس مہینے کو بھی محفوظ کر دیا تھا۔ یہ 12 مہینے ہوتے ہیں سال کے، یہ 12 مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت پیدا کیے، اس وقت بنائے جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ البتہ یہ جو منہا 4 حرم کہ 4 مہینے فضیلت والے ہیں، 4 مہینے تقدس والے، عظمت والے ہیں، 4 مہینوں کا مقام و مرتبہ ہے، یہ مہینے 4 مہینے کون کون ہیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے بتایا کہ کون کون سے مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، جن میں سے پے در پے 3 مہینے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ پے در پے مسلسل 3 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، اور اس سے پہلے ایک مہینہ رجب المرجب کا آتا ہے، وہ 4تھا مہینہ ہے، یعنی 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں یہ بات محسوس کی گئی کہ اب ایک ایسی تاریخ ہونی چاہیے جس تاریخ سے ہم مسلمان اپنی زندگی گزاریں، جسے دیکھ کر ہمیں پتہ چلے کہ کون سا کام کس تاریخ میں کیا گیا تھا، اور اس کی نسبت اسلام کی طرف ہونا چاہیے، یا اسلام کے کسی خاص واقعے کی طرف ہونا چاہیے، یا اسلام کی کسی خاص شخصیت کی طرف ہونی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاص صحابہ کرام کو بلایا، ان سے مشورہ کیا، اور مشورے میں مختلف رائے آئی۔ کسی نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی طرف نسبت کر دی جائے، کسی نے یہ رائے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف نسبت کر دی جائے، کسی نے یہ رائے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف کر دی جائے، اور کسی نے یہ رائے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف نسبت کر دی جائے۔ مختلف رائے، مختلف باتیں آ گئیں۔ اس میں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے، اس طرف اسلامک کیلنڈر کی، اسلامک تاریخ کی، ہجری تاریخ کی نسبت کی جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف اسلامی تاریخ کی نسبت کر دی گئی۔ علماء نے اس کی حکمت بتائی ہے، علماء نے اس کی وجہ بتائی ہے۔ یہ بتایا ہے کہ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کی طرف کیوں نہیں نسبت کی گئی؟ آخر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا، اس دن کی طرف کیوں نسبت نہیں کی گئی؟ اس واقعے کی طرف کیوں نسبت نہیں کی گئی؟ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس دنیا سے وفات پائے، تو آپ کی وفات کی طرف کیوں نسبت نہیں کی گئی؟ کیوں ہجرت کی طرف نسبت کی گئی ہے؟ علماء نے یہ بات لکھی، علماء نے یہ بات بیان کی، یہ حکمت بیان کیا۔ اس کو سننے کی ضرورت ہے، اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے، آپ کو جب نبوت عطا کی گئی ہے، جب نبوت کا تاج پہنایا گیا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دی، لوگوں کو کامیابی کی طرف بلانا شروع کیا۔ تو یہ بات لوگوں کو پسند نہیں آئی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ بات پسند نہیں آئی۔ جو غیر تھے وہ تھے، انہوں نے آپ سے دشمنی کی، انہوں نے آپ کی بات کو ٹھکرا دیا۔ وہ تو غیر تھے، اپنوں نے بھی آپ کی باتوں کو ٹھکرا دیا، آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا، آپ کے بلانے کو ٹھکرا دیا، آپ کے مشن کو ٹھکرا دیا، اور آپ کے دشمن بن گئے۔ چنانچہ یہ ماحول بن گیا، لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے، دشمنان اسلام نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ستانا شروع کیا، طرح طرح سے ستایا گیا، طرح طرح سے تکالیف دینے شروع کر دی گئی، مصیبتوں سے دوچار کیا گیا۔ کیا بتاؤں اور کیسے بتاؤں، کیا بیان کروں؟ اگر بیان کرنے پہ آؤں اور بیان کرنے چلا جاؤں تو بیان کرتے وقت رونگٹے کھڑے ہو جاتے، دل روتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس طرح سے پریشان کیا گیا، اس طرح سے تکلیف دینا شروع کی۔ اب یاد ہوگا آپ کو، بعض صحابہ کو گرم ریت پر لٹایا گیا، ان کو لٹا کر مارا گیا، بعض صحابہ کے سینے پر پتھر رکھ دیا گیا، اور وہ ایک خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو تو شہید کر دیا گیا، اور کتنے صحابہ کو شہید کیا گیا، کتنوں کو مارا گیا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی 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 تکلیفیں دی ہیں، کیا کیسے سناؤں، کیا بتاؤں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں اور آپ کی گردن پہ اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی جاتی ہے، آپ کو تکلیف دی جاتی ہے، یہ تو عام لوگوں میں مشہور ہے، سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر پر جاتے ہیں اور آپ نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، خیر کی دعوت دینا شروع کی، تو لوگوں نے قبول نہیں کیا، نہ کرتے کوئی بات نہیں تھی، قبول نہیں کیا، آپ کو تکلیف دی، آپ کو مارنا شروع کیا، اور اس طرح کہ پتھر برسائے گئے، اس انداز سے اتنے پتھر برسائے گئے کہ لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تو لہو لہان ہوا، اور اس انداز سے اور اس طرح لہو لہان ہوا کہ آپ کی جوتیاں مبارک بھی تر ہو گئی، خون سے تر ہو گئی۔ یہ تکالیف دینا شروع کی۔ ان تکلیفوں کے بعد ایک موقع آیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ہجرت فرمائیں۔ جب ہجرت فرمانا طے ہو گیا، یہ بات طے ہو گئی کہ اب مسلمانوں کو ہجرت کرنا ہے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو سب سے پہلے جس صحابی نے ہجرت شروع کی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب آپ ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہے اور آپ کا بچہ ہے۔ دشمنوں نے آپ کی بیوی کو روک لیا، بچے کو چھین لیا، اس کے باوجود آپ نے ہجرت کی۔ بعد میں آپ اپنے بچے اور اپنی بیوی سے ملا، آپ کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد فلاں اور جماعت در جماعت صحابہ کرام ہجرت کرنے لگے۔ اس کے بعد جب باری آئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی زبان میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان کیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے دشمنان اسلام، اللہ کے دشمن اور اللہ کے رسول کے دشمن یہ چاہتے تھے کہ اللہ کی شریعت کو مٹا دیا جائے، اللہ کے دین کو مٹا دیا جائے اور اللہ کے دین کو ختم کر دیا جائے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دے، لیکن اللہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا۔ واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون۔ چاہے یہ بات کافروں کو، اللہ کے دشمنوں کو، اللہ کے رسول کے دشمنوں کو، اسلام کے دشمنوں کو یہ بات چاہے جتنی ناپسند ہو، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ اٹل تھا کہ اپنے دین کو بلند کر کے رہے گا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا۔ تو جب ہجرت کا موقع آیا تو مکہ کے مشرکین نے ایک میٹنگ بلائی، دار الندوہ میں میٹنگ میں یہ طے پائی بات، یہ عہد کر لیا سب نے مل کر کے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دینا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول کو قتل کر دینا ہے، آپ کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، نہ آپ رہیں گے، نہ آپ کی شریعت رہے گی، نہ اللہ کا قانون رہے گا۔ ایک آن میں جب اللہ کے رسول کو ختم کر کے اسلام کو مٹانا ہے اور شریعت کو مٹانا ہے، دشمنوں نے یہ طے کر لیا، اور اسی کو اللہ نے بیان کیا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ دشمنان اسلام بیٹھ کر یہ طے کر رہے ہیں، یہ سازش رچ رہے ہیں، یہ منصوبے بنا رہے ہیں کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیں گے یا یہاں قتل کر دیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے فرمایا، واللہ خیر الماکرین۔ یہ دشمنان اسلام جو تدبیر اختیار کر رہے ہیں، جو سازشیں رچ رہے ہیں، جو منصوبے بنا رہے ہیں، وہ اللہ ان سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ چنانچہ یہ ہوا، جب یہ طے ہو گیا کہ آپ کو ہجرت کرنا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر دوپہر کے وقت میں تشریف لاتے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق سے مشورہ کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں کیسے سفر کرنا ہے ہجرت کا۔ آپ اپنے گھر پر تشریف لاتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا، حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ سب لوگ جا رہے ہیں، آپ کو بھی تو جانا چاہیے تھا۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، یا رسول اللہ میں آپ کی معیت چاہتا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی خواہش کو قبول کیا اور آپ نے اپنی رفاقت میں ان کو شامل کیا۔ پھر آپ گھر کو لوٹتے ہیں، یہاں پر اتنا خطرناک ماحول ہے، یہ فضا کتنی خطرناک ہے کہ ایک طرف دشمنان اسلام نے یہ طے کر لیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آج قتل کر دینا ہے، اور سب نے مشورہ کر کے یہ بات طے کی کہ ہر خاندان سے ایک آدمی ایسا ہونا چاہیے جو لڑنے میں مہارت رکھتا ہو، اور سب خاندان سے ایک ایک آدمی مل کر کے ایک جماعت بنا کر کے سب لوگ مل کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آئے ہیں، دروازے پر پہنچے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر تیاری کی ہے ہجرت کی۔ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، نبی کی یہ سیرت اور سیرت کا یہ گوشہ مسلمانوں کے لیے قیامت تک یہ پیغام دیتا رہے گا، یہ سبق دیتا رہے گا، اور اس میں یہ نصیحت ہے جسے ہمیں حاصل کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک طرف دشمنان اسلام آقا کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں جماعت کے ساتھ اور پورے ہتھیار کے ساتھ موجود ہے کہ آقا اپنے گھر سے نکلیں گے اور ان کا کام تمام کریں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھیے، آپ کی فکر دیکھیے، آپ کے ارادے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں یہ طے کیا کہ اپنی جگہ پر اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلاتے ہیں۔ اور کیوں سلاتے ہیں؟ کیا بات تھی؟ کیوں سلانا چاہتے ہیں؟ سلانا یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں۔ ایک انسان کی جان جانے والی ہے، دشمن جان لینا چاہتے ہیں، دروازے پر موجود ہے، ایسے حالت میں بھی آپ کو یہ فکر ہے کہ ان کی امانتیں ان کے حوالے کیسے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں کو ان کے سپرد کرنے کی یہ جو سوچ ہے، یہ جو آپ کی فکر ہے، اور آپ یہ طے کر رہے ہیں، اور اس لیے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا رہے ہیں۔ مسلمانوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو پیغام دے رہی ہے، آپ کو یہ سبق دے رہی ہے کہ آپ اس پر عمل کریں کہ اگر کسی کی امانت آپ کے پاس ہے تو کچھ بھی ہو جائے، آپ کی جان کیوں نہ جانے لگے، آپ کتنے خطرات میں گھرے کیوں نہ ہوں، آپ پر کتنی مصیبتیں کیوں نہ آ جائے، لیکن آپ دوسرے کی امانت ان کے حوالے کرنے کی فکر کیجیے، ان کے حوالے کر کے جائیے، ان کی امانت آپ اپنے پاس مت رکھیے۔ سیرت کا یہ گوشہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سلانے کے بعد اپنے گھر سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس وقت جس وقت نکل رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور دروازے سے نکلتے ہیں یہ آیت پڑھ رہے ہیں، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، اور آیت پڑھنے کے بعد مٹی لیتے ہیں اور آپ اس پر دم فرماتے ہیں، اور دم فرمانے کے بعد یوں لوگوں کی طرف پھینکتے ہیں، سب کی آنکھوں تک پہنچتی ہے، اور مٹی پہنچنے کے بعد کسی کو نظر نہیں آتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کا جو منصوبہ ہے وہ کام کرتا ہے، دشمنان اسلام کی جو سازشیں ہیں وہ ناکام ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول اور لاڈلے پیغمبر آرام سے نکلتے ہیں، ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرمانے کے بعد ایک طرف تو یہ عالم ہے
کہ آپ کی جان لینے کے در پر ہے، اور ایک طرف خوشی کا عالم یہ ہے کہ مدینے میں جب یہ بات پہنچتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں تو مدینے کے لوگ خوشی سے اچھلنے، اپنی آنکھیں بچھانے کو تیار ہیں، استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، پہلے قباء میں قیام فرماتے ہیں، وہاں مسجد کی تعمیر فرماتے ہیں، پھر مدینہ میں جاتے ہیں اور جہاں آپ کی سواری رکتی ہے وہیں پر آپ کا قیام ہوتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ یہ جو قصہ ہے اور یہ ہجرت سے پہلے جو تکلیفیں پہنچی ہے صحابہ کرام کو، خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب جب ہجرت فرما رہے ہیں تو اسلامی تاریخ میں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ وقت ہے جب سے اسلام کو قوت ملنے والی تھی۔ اب تک تو تکلیف میں گزار رہے تھے، اب تک تو مصیبتوں سے دوچار ہو رہے تھے، اب ہجرت فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے، تو اب یہاں پر اللہ کی طرف سے اب اسلام کو قوت ملنے والی ہے، اب مسلمانوں کو قوت ملنے والی ہے، اب مسلمانوں کو طاقت ملنے والی ہے۔ اس لیے یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا اور اللہ نے اسلام کو قوت بخشنا چاہی تھی اور قوت بخشی تھی، اس لیے اللہ کے رسول کی ہجرت کی طرف اسلامک تاریخ کی نسبت کی گئی۔ ایک بات ہو گئی، ایک بات میں نے بتا دی کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کب ہوئی، کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی، یہ بات مکمل ہو گئی۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی اپنی عظمت ہے۔ میں نے بتایا تھا منہا اربعۃ حرم، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ محرم الحرام ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں میں عام یہ بات ہے اور عام لوگوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے اور اسی سے جانا جاتا ہے کہ اب محرم الحرام کا مہینہ آ رہا ہے۔ اس کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ اسی مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ، شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو کوئی عظمت، کوئی فضیلت، کوئی تقدس حاصل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اس کو پہلے سے عظمت حاصل ہے، پہلے سے تقدس حاصل ہے۔ بلکہ مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی، بڑی پسند آئی حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کی۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے سے اس کی عظمت طے ہے اور یوم عاشورہ یعنی 10ویں روزے کو حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، تو آپ کی شہادت کو اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے آپ کی شہادت کو تقدس حاصل ہے، نہ یہ کہ آپ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو تقدس حاصل ہے۔ تو ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم الحرام کے مہینے کو کوئی عظمت، کوئی تقدس، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں روزے رکھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ آپ اس مہینے کے 10 روزے بھی رکھ سکتے ہیں، شروع کے 10 روزے بھی رکھ سکتے ہیں، اور چاہے تو اور رکھ سکتے ہیں، لیکن 10ویں جو تاریخ ہے یوم عاشورہ کے روزے سے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی 10ویں کو روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تب بھی اس تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اور جب مدینہ میں آپ تشریف لائے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک دن یہودی اس دن روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسی تاریخ کو ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے ہم یہاں اس تاریخ میں اس دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن، اس تاریخ کو
فرعون سے نجات ملی تھی، سچویشن ایسی تھی، فضا ایسی تھی، ماحول ایسا تھا. پوری تاریخ تو میں نہیں بیان کر رہا ہوں، صرف وہ پوائنٹ بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے وہ روزہ رکھتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون سے بچنے کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں. ایک موقع آیا، ایک مقام آیا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے یہ دیکھا کہ ان کے پیچھے فرعون کی پوری فوج ہے. آگے دیکھا کہ ایک دریا ہے، سمندر ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. انہوں نے کہا انا لمدرکون. قرآن نے بیان کیا انا لمدرکون. انہوں نے چلاتے ہوئے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اب تو ہم پکڑے گئے، پیچھے فرعون کی پوری لشکر ہے، پوری فوج ہے، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، آگے سمندر ہے، آگے نہیں جا سکتے اس لیے کہ ہم ڈوب جائیں گے، اس لیے آگے نہیں جا سکتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین. فرمایا ہرگز نہیں. اللہ نے بیان کیا ہے، فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میری رہنمائی کرے گا. ان معی ربی سیہدین. فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. اللہ سبحانہ وتعالی نقشہ کھینچا ہے، پورے سچویشن کو بیان کیا ہے، پورے فضا کو بیان کیا ہے کہ کیسی سچویشن تھی. ڈر رہے تھے کہ پکڑے جائیں گے، آگے جا نہیں سکتے. اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر میں ماریے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو مارا اور راستہ یوں بنا کالطود العظیم، دونوں طرف پہاڑ بن گئے. اس طرح اتنا مضبوط پہاڑ بن گئے، ایک طرف ایک مضبوط پہاڑ بن گیا، دونوں طرف پہاڑ بن جاتے ہیں اور بیچ سے بہترین راستہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نکالا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی پار کر جاتے ہیں. اور جب فرعون کی جب باری آتی ہے اور بیچ دریا میں جب پہنچتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے غرق کر دیتا ہے. تو اس وقت جو نجات ملی تھی، اس نجات ملنے کی یاد میں یہودی قوم اس تاریخ میں روزہ رکھتی تھی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ کا تو آپ سے زیادہ ہم پر حق ہے، حضرت موسیٰ کا حق تو ہم پر زیادہ ہے کہ ہم اس دن کی یاد میں روزہ رکھیں. چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ کو تو روزہ رکھا، اور آپ نے ساتھ ہی میں ارشاد فرمایا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو. اس دن روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک دن پہلے روزہ رکھ لو یا ایک دن بعد روزہ رکھ لو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو 11 کا بھی روزہ رکھوں گا. چنانچہ 3 طرح سے روزہ رکھ سکتے ہیں. کتنے طریقے سے؟ 3 طریقے سے. علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 طرح سے روزہ رکھ سکتے ہیں. وہ اس انداز سے کہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو 9 تاریخ یعنی 9 محرم الحرام، 10 محرم الحرام، 11 محرم الحرام ایک ساتھ 3 روزے رکھ لے. یا اگر کوئی رکھنا چاہے تو 9 اور 10 کا روزہ رکھ لے، یا کوئی اس انداز سے رکھنا چاہے تو 10 یا 11 کا روزہ یعنی 2 ملا لے یا تینوں کو اکٹھے رکھ لے. اور فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ ایک ساتھ 3 روزے رکھیں. افضل کیا ہے؟ کہ ایک ساتھ 3 روزے رکھیں، 9، 10، 11. اگر اس طرح نہیں رکھتے تو 9 اور 10 رکھے، یہ اس کا دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ 10 اور 11 رکھے. اور ایک بات میں اور بتا دوں ساتھ ہی کہ اگر کوئی 3 روزے نہیں رکھا، 2 روزے نہیں رکھا، تو ایک روزہ جو 10ویں محرم کا روزہ بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے. اگر کوئی رکھتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو وہ ثواب ملے گا. تو یہ بات ہو گئی کہ اس کی جو فضیلت ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اس مہینے کی فضیلت ہے، اور اس میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے. اس کے علاوہ جو کام کیے جاتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
کوئی حقیقت نہیں ہے یہ جو ماتم کرتے ہیں یا جلوس نکالتے ہیں، ڈھول تماشے کرتے ہیں، جلوس میں ڈی جے بجاتے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ حضرت حسین کی شہادت سے کوئی تعلق ہے، نہ 10ویں محرم سے کوئی تعلق ہے، اور نہ اس محرم کے مہینے سے کوئی تعلق ہے۔ کسی طرح کا کوئی لنک، کسی طرح کا کوئی تعلق، کسی طرح کی کوئی نسبت نہیں ہے کہ اس دن کوئی جلوس نکالا جائے یا اس دن کوئی ماتم کیا جائے یا اس دن ڈھول باجے لے کر کے نکلا جائے اور ڈی جے بجایا جائے اور اس پر تھرکا جائے، شربت بنایا جائے۔ اس طرح کی کوئی کام بالکل کسی طرح کا جواز نہیں ہے، کسی طرح جائز نہیں ہے، یہ سب اسلام کے خلاف کام ہے۔ اور بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اس دن جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی میں کہتا ہوں، اور جو نہیں کرتے ان کے لیے بھی کہتا ہوں، کیونکہ جب یہ کام ہوتا ہے دیکھتے ہیں لوگ، خاص طور سے نوجوان، تو ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ بعض تو ہم مسلمان ہیں، وہ اتنی خوشیاں مناتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم کر لیں۔ تو ایک بات تو میں نے صاف کر دی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے بھی ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اس تاریخ میں ڈھول بجاتا ہے، ڈی جے بجاتا ہے، جلوس نکالتا ہے اور آپ کے نام پر خوشیاں مناتا ہے، تو اب اندازہ لگائیے کہ وہ نواسہ رسول جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کے بیٹے حضرت علی کے بیٹے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جن کو حاصل ہے، یہی بڑی بات تھی۔ پھر آپ نواسے ہیں، آپ حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، اہل بیت ہیں، اور آپ کی شہادت جس انداز سے ہوئی ہے، دردناک طریقے سے ہوئی ہے، المناک طریقے سے ہوئی ہے، خطرناک طریقے سے ہوئی ہے، اس انداز سے ہوئی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ تصور کریں، میں بتاؤں گا، کم بتاؤں گا، چونکہ 10 کو حضرت مولانا کا بھی بیان ہونا ہے اس عنوان پر، تو میں تفصیل تو نہیں بیان کرتا، لیکن میں اس بات کو بتانے کے لیے کہ جو یہ کرتے ہیں اور پھر اس کی نسبت حضرت حسین کی طرف کرتے ہیں، یہ کتنا غلط کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، دونوں میں اختلاف ہوا، اور ایک موقع آیا کہ دونوں طرف سے فوج تیار ہوئی لڑنے کے لیے۔ اس موقع پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ سے مصالحت کی، اور بخاری کی روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ایک موقع آئے گا جب مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں لڑائی ہونے والی ہوگی، اس وقت حسن صلح کرے گا اور اس میں اتفاق کا ذریعہ بنے گا، صلح کا ذریعہ بنے گا۔ چنانچہ حضرت حسن نے صلح کی اور وہ اللہ کے رسول کی پیشین گوئی کو حق ثابت کیا، سچ ثابت کیا۔ اس کے بعد اس تاریخ میں لکھا ہے، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے مورخین، جتنے مورخین ہیں جو بیان کرتے ہیں، ان کا تقریباً اس بات پر اتفاق ہے، اس مصالحت کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہوئی ہے، اور 20 سال تک آپ کی خلافت رہی ہے۔ ان 20 سالوں میں سب سے زیادہ امن تھا، سب سے زیادہ سکون تھا، سب سے زیادہ چین تھا۔ پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے پہلے جو حالات تھے، اسلام کو ترقی مل رہی تھی، مسلمان دشمنان اسلام سے لڑ رہے تھے، اور مسلمان چین اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ماحول خراب ہوا تھا، جو لڑائیاں شروع ہوئی تھی، جو چین اور سکون ختم ہوا تھا، وہ اب تک چل رہا تھا۔ پھر وہ زمانہ لوٹ آیا ہے جس کو مورخین نے یہ لکھا ہے کہ یہ چین اور سکون کا زمانہ ہے۔ اس میں سب سے زیادہ
چین اور سکون ہے، اور پھر اسی طرح سے مسلمان دشمنان اسلام سے لڑ رہے ہیں، آپس میں کوئی جھگڑا کوئی لڑائی نہیں ہے۔ لیکن جب ایک موقع آیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑھاپا آیا، کمزور ہو گئے، اب ایسا لگنے لگا کہ اب دنیا سے جانے والے ہیں، اس وقت آپ نے یہ چاہا یا آپ نے چند صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور ان صحابہ کرام میں سے ایک روایت کے مطابق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیش تھے، جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کے جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ پھر پہلے والا ماحول لوٹ آئے، پھر جھگڑا ہونے لگے، پھر لڑائیاں آپس میں ہونے لگے، پھر مسلمانوں کی جان جانے لگے۔ تو ایسا کریں کہ آپ اپنے جانے کے بعد پہلے ہی، آپ جب چلے جائیں گے اس لیے آپ پہلے ہی کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کر دے، ولی عہد نامزد کر دے۔ چنانچہ مشورے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے یزید کا نام پیش کیا، اور لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ بعض لوگوں نے قبول نہیں کیا، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ لوگ بیان کرتے ہیں، ایک روایت ایسی ہے جس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ 4 صحابہ کرام تھے، اور ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر ان 5 حضرات نے مخالفت کی تھی کہ آپ ان کو ولی عہد نامزد نہ کریں۔ جو کچھ ہوا بیچ میں، لیکن حضرت معاویہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد لوگوں نے یزید کو خلیفہ بنا دیا، اس کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ کچھ لوگوں نے اب بھی ان کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ آخری وقت ہے، اب ان صحابہ میں سے جن 4 صحابہ نے مخالفت کی تھی یا بات نہیں مانی تھی، وہ حق پر تھے، اور حق پر ہونے کے باوجود اب جب آپ یعنی حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے، تو ان میں سے 2 صحابی کی یہ رائے ہوئی کہ جب اب بن گئے ہیں اور مسلمانوں نے ان کو مان لیا ہے تو ہم بھی مان لیتے ہیں۔ لیکن ان میں سے 2 نے اب بھی یہ بات کہی کہ نہیں، وہ حق پر نہیں ہے، ان کو خلیفہ نہیں ہم مانیں گے۔ تو وہ ساتھ رہنے لگے، انہوں نے نہیں مانا، اور یہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس بات کو نہیں مانا۔ اور پھر ایک موقع آیا کہ کوفہ سے کچھ لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھے کہ ہم یزید کی خلافت کو نہیں مانتے، آپ کی خلافت کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ تشریف لائے، اور خطوط پے در پہ آتے رہے، اور لکھا ہے مورخین نے کہ بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں خطوط آئے۔ تو اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم جا کر کے ان سے معلوم کرے، ان کے پاس جائے، اور یہ بات حقیقت ہے یا نہیں۔ اب آپ اپنے جانے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اس بات کی خبر لگانے کے لیے کہ یہ جو خطوط آ رہے ہیں یہ واقعی سچے ہیں، واقعی میں لوگ مجھے خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، ایسا صحیح، یہ بات صحیح ہے، اس بات کی جانچ، اس بات کی پرکھنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل چاہتے ہیں، وہاں پر کچھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا، اور وہاں سے یہ بات آئی کہ ہاں کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو خلیفہ بنائیں۔ یہ خبر پہنچ رہی ہے، اور یہ خبر پہنچنے کے بعد حضرت حسین نے اب یہ طے کر لیا ہے کہ اب وہاں جانا ہے۔ چنانچہ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر، ان میں سے چند لوگوں کو چھوڑ کر باقی سبھی خاندان کے لوگوں کو لے کر آپ روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ایسا کرے کہ آپ نہ جائیں، اللہ کا واسطہ ہے آپ نہ جائیں۔ اس لیے نہ جائیں کیونکہ جو لوگ بلا رہے ہیں اور جہاں سے یہ خطوط آ رہے ہیں، ان لوگوں نے بھی آپ کے والد کا قتل کیا تھا، آپ کے والد کو شہید کیا تھا، ان لوگوں نے ہی آپ کے بڑے بھائی کو قتل کیا تھا۔
ہمیں ڈر ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچا دیں گے، آپ کو نقصان پہنچا دیں گے، اس لیے آپ نہ جائیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو، یہ تو دیکھو کتنے خطوط آئے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں خطوط ہے، غلط تو نہیں ہے، جا کر تو دیکھیں ہم۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے تشریف لاتے ہیں اور پہنچتے ہیں کربلا کے میدان میں۔ ادھر پہنچتے ہیں اور راستے میں ہوتے ہیں تو یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ مسلم بن عقیل کو بھی قتل کر دیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا۔ کیسے قتل ہوا، کیسے شہید ہوئے، اس کا پورا پس منظر ہے، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ حضرت مولانا بیان کریں گے۔ چنانچہ مسلم بن عقیل کے شہادت کی جو خبر پہنچی ہے، اس کے بعد کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کے جو لوگ وہاں آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ نہیں، چلنا ہے، چلنا ہے، ہمیں قصاص لینا ہے، ہمیں بدلہ لینا ہے، چنانچہ جائیں گے ہم۔ جو بھی سچویشن ہو، حضرت حسین کربلا تک پہنچتے ہیں۔ ادھر حر بن یزید فوج لے کر کے آتے ہیں اور فوج میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ جب سامنا ہوتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطوط بوریوں سے نکال کر کے آپ نے ایک ایک کا نام لے کر یہ بتایا کہ دیکھو فلاں، یہ تم نے خط لکھا تھا کہ میں آؤں اور تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، فلاں تم نے یہ خط لکھا تھا، تب میں آیا ہوں، یہاں میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں تم سے جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے نہیں آیا۔ اگر تم یہ بات صحیح نہیں ہے اور تم نے نہیں چاہا ہے اور یہ خطوط غلط ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے موقع دو کہ میں مدینہ واپس چلا جاؤں۔ ایک بات۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ یا تو مجھے یہ موقع دو کہ میں اسلام کے یعنی اسلامی ریاست کے سرحد پر جاؤں اور دشمنان اسلام سے لڑتا رہوں، یا مجھے یہ موقع دو کہ میں خود بخود فی نفسی ہی جاؤں اور دمشق جا کر یزید سے مل کر بات کروں کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک روایت یہ بتاتی ہے، علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے آپ نے نام آشکارا کیے تھے، نام کو واضح کیا تھا، نام کو بتا دیا تھا، ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ ان کا نام یزید کے پاس پہنچے اور اس بارے میں معلوم ہو جائے کہ انہوں نے حضرت حسین کو خط لکھ کر کے بلایا ہے۔ اگر یہ بات معلوم ہو گئی تو ان کی جان نہیں بچے گی، اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت حسین یزید کے پاس جائے یا یہاں سے لوٹ کر جائے۔ چنانچہ انہوں نے جنگ کی، جنگ ہوئی ہے، اور جنگ ہونے پر حضرت حسین لڑے ہیں۔ آپ کو پورا خاندان جو وہاں پر موجود تھا، چند لوگوں کو چھوڑ کر سب کو دشمنوں نے، ظالموں نے، بدبختوں نے، بدنصیبوں نے قتل کر دیا اور شہید کر دیا۔ معصوم بچوں کو بھی قتل کیا ہے۔ اتنا دردناک یہ شہادت ہوئی ہے۔ جس تاریخ میں یہ دردناک شہادت ہوئی ہے، جس تاریخ میں یہ المناک شہادت ہوئی ہے، جس تاریخ میں یہ کربناک شہادت ہوئی ہے، حضرت حسین کو اس انداز سے شہید کیا گیا ہے، تڑپا دینے والی بات ہے، رونے والی بات ہے، دل میں کڑھن پیدا ہونے والی بات ہے، کلیجہ منہ کو آنے والی بات ہے۔ کون ایمان والا ہے جس کے اندر ذرہ برابر ایمان ہوگا، وہ اس بات کو کیسے پسند کرے گا کہ جس تاریخ میں، جس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول کو اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو شہید کیا گیا، اس دن میں ڈھول بجایا جائے، اس دن میں خوشیاں منائی جائے، اس دن میں ڈی جے بجائے جائے، یہ کسی بہتر مسلمان کے لیے، کسی مومن کے شان کے خلاف ہے، کوئی کسی مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ اس دن ایسی شہادت نواسہ رسول اور آپ کے خاندان کے لوگوں کی ہوئی ہے اور اس دن اس طرح کے خرافات کیے جائے۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو اس دن یہ خرافات ہوتی ہے وہ خرافات نہ کیا جائے، اس میں شامل نہ ہو، بلکہ اس دن جو حکم ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ روزہ رکھے تو اس دن روزہ رکھے۔ آخری بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس دن کے بارے میں ایک روایت، ایک حدیث یہ ہے،
اگرچہ علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ وہ سند کے اعتبار سے بہت مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ بیان کیا ہے، اور میں نے پڑھا بھی ہے کہ کئی احادیث کی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے اور کئی طرق سے آئی ہے، اس لیے یہ حدیث حسن کے درجے کو پہنچتی ہے اور یہ قابل قبول ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ یعنی 10ویں تاریخ کو جو لوگ اور دنوں کے مقابلے میں اپنے اہل و عیال پر زیادہ خرچ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ روایت ہے۔ اب جب اس طرح کی روایت ہے تو آپ خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں بھی کر سکتے ہیں۔ جنہیں پسند ہو وہ خرچ کریں، جنہیں نہ پسند ہو وہ نہ کریں۔ جو لوگ خرچ کریں گے وہ اللہ کی ذات سے امید لگا کر خرچ کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب ہے، اور علماء میں سے بہت سے علماء کی یہ رائے ہے کہ صحیح ہے، یعنی اس درجے کی ہے کہ یہ قابل قبول کی جائے، تو پھر جو لوگ اس نسبت سے خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ کام بھی اس دن کر سکتے ہیں۔ اب بعض لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ بھائی اس دن روزہ رکھنے کا حکم ہے تو اس دن خرچ کیسے کریں گے؟ تو یہ واضح کر دوں کہ اس میں جو الفاظ ہے اور جو بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اس دن اور دنوں کی بنسبت زیادہ خرچ کرنا ہے۔ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ کھانا کھلانا ہے، تو اس میں کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، اس میں کچھ اور چیز لے کر کے دے سکتے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں خرچ کرنے کے، وہ طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ اور اگر کھانے کی بھی بات کی جائے تو اندازہ لگائیے کہ اگر 9 محرم الحرام کا کسی نے روزہ رکھا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مغرب کے وقت یعنی غروب آفتاب کے بعد سے تاریخ بدل جایا کرتی ہے، تو 9 محرم کا دن گزرے گا، غروب آفتاب ہوگا، سورج ڈھل جائے گا، چھپ جائے گا، اس چھپ جانے کے بعد تاریخ بدلے گی تو وہ 10 محرم کی تاریخ ہوگی۔ تو اگر افطار کریں گے تو وہ اس افطار میں کھانے کی چیز میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں، ہم اس میں خرچ کر سکتے ہیں، اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کر سکتے ہیں، تو وہ جو خرچ ہوگا وہ 10 تاریخ میں شمار ہوگا۔ پھر آپ سحری کھائیں گے، سحری میں بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اس دن کیسے خرچ کر سکتے ہیں، کیسے کھا سکتے ہیں، اولاً تو یہ بات ہے کہ خرچ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ صرف کھانا کھایا جائے، کچھ بھی خرچ کر سکتے ہیں، کپڑے دے سکتے ہیں، کتابیں دے سکتے ہیں، گفٹ خرید سکتے ہیں، اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ خرچ کرنے کی تو بہت سارے طریقے ہیں، تو یہ بات ماننی چاہیے کہ اس دن خرچ اگر کسی کو ہے تو خرچ کرنے کے طریقے مختلف ہیں، ان طریقوں کو اپنا کر کے خرچ کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے خرچ کرنے پر پورے سال رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ آخری بات ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک بات یہ کہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے نئے سال یعنی اسلامی نئے سال کی ابتدا کب سے ہوتی ہے اور اس کی پہلی تاریخ کب ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عام طور سے جو عمل کرتے ہیں نا، جو تاریخ کا شمار کر کوئی کام کرتے ہیں، مان لیجیے ہماری تنخواہ ہوتی ہے یا ہم کسی کو تنخواہ دیتے ہیں، تو اس میں ہم اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ یہ جو عیسوی تاریخ ہے اس تاریخ کے اعتبار سے ہم کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے عمل کرنا فرض کفایہ ہے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے عمل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر پورے کے پورے لوگ اگر اسلامی تاریخ پر عمل کرنا چھوڑ دے تو سب گنہگار ہوں گے۔ علماء کا احسان ہے کہ علماء آج بھی اس تاریخ پر عمل کرتے ہیں،
اسلامک تاریخ کے اعتبار سے اپنے مہینے کی شروعات کرتے ہیں، جو بھی لین دین ہوتا ہے اس اعتبار سے کرتے ہیں۔ تو یہ علماء کا احسان ہے کہ اس گناہ سے بھی علماء آج بھی اس معاملے میں بھی بچا رہے ہیں۔ تو اس کو بھی خیال کیجئے، اپنے بچوں کو بتائیے، اپنی آنے والی نسل کو بتائیے، اسلامی تاریخ سے واقف کرائیے۔ یہ پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی کی امانت ہے تو ہم نے بتایا آپ کو، سیرت بتائی اللہ کے رسول کی، وہ سیرت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہمارے پاس کسی کی امانت ہے تو اس کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کی جو فضیلت ہے اس کی کوئی بھی نسبت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی حرمت ہے، اپنا تقدس ہے، اپنی عظمت ہے، اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں کرنے والے کام یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور میں نے بتایا کہ روزہ کس طرح رکھ سکتے ہیں، کتنے دن کی رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ حدیث جس کو بیان کیا جاتا ہے، جس میں اختلاف ہے کہ اس دن خرچ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس کو میں نے بتایا کہ خرچ کرنا بھی چاہیے، اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، جو کرے گا تو کس طرح کرے گا۔ ان سب باتوں پر اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ سیاہ کار ہے، اے مولا تو بخشنے والا ہے، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اے مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ ہمارے غلطیوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے بدل دے۔ اے اللہ ہم سب آج یہاں بیٹھے ہیں، اے مولا اسلام کی تاریخ کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلامی تاریخ کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے بہت سے لوگ بیمار ہیں، یا اللہ خاص طور سے دلشاد بھائی کے بارے میں یہ بات معلوم ہے، اے مولا ان کی طبیعت خراب ہے، محض اپنے فضل و کرم سے ان کو شفائے کلیہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ یا اللہ جو لوگ بھی بیمار ہے، یا اللہ جس بیماری میں بھی مبتلا ہے، اے مولا تو انہیں شفائے کلیہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اے مولا جو بے قصور، یا اللہ جو بے قصور جیلوں میں بند ہے، اے اللہ ان کی رہائی کے فیصلے عطا فرما، اے اللہ ان کی رہائی کے فیصلے عطا فرما۔ اے اللہ جو نوجوان بے روزگار ہیں، اے اللہ ان کے روزگار عطا فرما، یا اللہ ان کو رزق حلال عطا فرما، اے اللہ ان کو رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ آج مسلمان ہر طرح سے پریشان حال ہیں، اے اللہ مصیبتوں سے دوچار ہیں، مولا تیرے قبضے قدرت میں تو ہر چیز ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ ان مصیبتوں سے مسلمان کو نکال دے۔ اے اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے عزت اور ناموس کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو اے اللہ دینی تعلیم سے آراستہ فرما۔ اے مولا محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے آقا اپنے محبوب و لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔